کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آنے والے 12 مہینوں میں آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے والا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو آپ کی زندگی کا رخ کیا ہوگا؟ آسمانوں پر ایک ایسا رجسٹر ہے جس میں ہر سال فیصلے بدلتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں، نام مٹائے جاتے ہیں۔ کوئی اس رات مسکرا رہا ہوتا ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے۔ کوئی نئے کپڑے سلوا رہا ہوتا ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، تقدیر کے قلم کی جنبش کی رات ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے جسے ہم اکثر فراموش کر دیتے ہیں؟ اسلامی تاریخ اور تقویم میں شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے اللہ رب العزت نے مغفرت، توبہ اور تقدیر کے فیصلوں کے لیے منتخب کیا۔ اردو زبان کا یہ مشہور شعر محض شاعری نہیں بلکہ ایک کائناتی حقیقت ہے کہ یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں بلکہ ایک مسافر خانہ ہے۔ آج کی اس دستاویزی ویڈیو میں ہم صرف جذباتی گفتگو نہیں کریں گے بلکہ مستند احادیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی اس رات ہماری اگلی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کیوں اسے عبرت کی جا کہا گیا ہے۔ آئیے اس نورانی اور پرہیبت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نزول رحمت اور پکار۔ رات کا پچھلا پہر ہے جب دنیا گہری نیند کے آغوش میں ہوتی ہے۔ کائنات کا خالق اپنی شان رحیمی کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں؟ یہ پکار فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، پوری کائنات کا مالک خود پکار رہا ہے لیکن انسان غفلت کی چادر تانے سو رہا ہے۔ یہ تضاد ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے تماشے کو حقیقت اور حقیقت کو تماشا سمجھ لیا ہے۔ یہاں سے عبرت کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو ہمیں اپنی اصل منزل کی یاد دلاتا ہے۔ تقدیر کا قلم اور برات۔ لفظ برات کے معنی ہیں نجات یا چھٹکارا۔ اسے شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات بے شمار گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ رات حساب کتاب کی بھی ہے۔ معتبر روایات اور اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں یہ وہ وقت ہے جب اس سال پیدا ہونے والے، وفات پانے والے اور دیے جانے والے رزق کی فہرستیں مرتب کی جاتی ہیں۔ تاریخ طبری اور دیگر کتب میں ذکر ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان زمین پر اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے یا لمبی امیدیں وابستہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آسمان پر فرشتوں کو اسے اٹھا لینے کا حکم مل چکا ہوتا ہے۔ یہ منظر کتنا ہیبت ناک ہے۔ ایک طرف زندگی کی گہما گہمی ہے اور دوسری طرف موت کے فرشتے کا پروٹوکول تیار ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ دنیا واقعی جی لگانے کی جگہ ہے؟ مدینہ کی ایک رات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ملتا ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد مدینہ کا قبرستان میں موجود ہیں، سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ غور کیجئے، جو ہستی معصوم ہے، جس کے صدقے کائنات بنی، وہ ہستی قبرستان میں جا کر امت کے لیے رو رہی ہے۔ یہ عمل ہمیں پیغام دیتا ہے کہ شب برات پٹاخوں، چراغاں اور تماشوں کی رات نہیں بلکہ قبرستان جا کر اپنی آخری منزل کو یاد کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی رات ہے۔ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔
جہاں یہ رات رحمت کی ہے وہیں یہ ایک سخت وارننگ بھی ہے۔ اسلامی تاریخ اور احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اس عظیم رات کی وسعت رحمت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ مستند روایات کے مطابق مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، کینہ پرور، دل میں بغض اور دشمنی رکھنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، تکبر کی بنا پر، والدین کا نافرمان، ناحق قتل کرنے والا اور شراب کا عادی۔ یہ فہرست ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اگر ہم اس رات بھی اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، اگر ہم اب بھی توبہ نہیں کرتے تو پھر کب کریں گے؟ یہ دنیا ایک نمائش گاہ ہے جہاں ہم اپنے اعمال کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر دل میں کینہ ہے تو تسبیح کے دانوں کی گردش بے معنی ہے۔ عبرت کا تماشا اور آخری فیصلہ۔ اب ذرا تصور کے اس مقام پر آئیے جہاں روح جسم کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہو۔ شب برات کی یہ خاموشی ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے انسان، تو جن رنگینیوں میں کھو گیا ہے وہ سب ڈھلتی چھاؤں ہیں۔ عبرت کا سب سے بڑا مقام وہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ اسی رات مصلے پر بیٹھے تھے، آج وہ منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ ان کا نام پچھلے سال کی فہرست میں کٹ چکا تھا۔ اگلا نام کس کا ہے، میرا یا آپ کا؟ جب ملک الموت حکم الہی لے کر حاضر ہوگا تو نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، اور نہ ہی یہ دنیاوی تماشے۔ اس وقت صرف وہ آنسو کام آئیں گے جو آج کی رات ندامت بن کر آنکھوں سے بہہ نکلے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی انا ٹوٹتی ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے، یا اللہ، میں تماشا دیکھنے نہیں آیا تھا، میں تو مسافر تھا جو راستہ بھول گیا تھا۔ خلاصہ اور پیغام۔ شب برات محض ایک رسمی رات نہیں ہے، یہ ایک بیداری کا پیغام ہے۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو دل میں نہ بسائیں۔ اس رات کا اصل مقصد خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اپنے تعلقات کو درست کیجیے، خاص طور پر بندوں کے حقوق۔ اپنے رب سے سچی توبہ کیجیے کہ آنے والا سال نیکیوں کا سال ہو۔ یاد رکھیے، موت کا وقت مقرر ہے مگر اس کا علم مخفی ہے۔ آج کی رات جب آپ چراغ جلائیں تو دل کے اندر توبہ کا چراغ بھی جلائیں۔ اگر ہم نے آج اپنی اصلاح کر لی تو یہ رات ہمارے لیے برات یعنی نجات کا پروانہ بن جائے گی، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ تماشا کرنے والے خود ایک تماشا بن کر رہ گئے اور عبرت حاصل کرنے والے ابدی سکون پا گئے۔ اللہ ہمیں اس رات کی حقیقی برکات سمیٹنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔